نے مجھے سعادت دی ہے، عنوان ہے دعائیں قبول ہونے کے لیے حلال اور حرام میں فرق ضروری۔ تو میں نے اپنے ٹاپک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ یہ رہے گا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی اور دعاؤں میں پاور لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یعنی وہ کیا راز ہے کہ آپ کے دل میں خواہش آتی ہے، خواہش امٹتی ہے اور آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ کام ہو جائے لیکن کام ہو رہا نہیں۔ اب آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میرے دعا میں پاور آ جائے اور کسی طریقے سے کام ہو جائے، حلال کام ہوتا ہے، جائز کام ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہوتا نہیں ہے۔ تو میرا پہلا ٹاپک یہ رہے گا انشاءاللہ کہ کس طریقے سے اپنی دعاؤں میں پاور پیدا کیا جائے انشاءاللہ، اور دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، یہ پہلا ٹاپک۔ دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ جو چیز حلال ہے اس میں فائدہ ہی رہے گا اور جو چیز حرام ہے اس میں یقیناً نقصان رہے گا۔ اس کو میں آپ کو آج کے دنیا کے جو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے، شماریات ہے، اس سے میں انشاءاللہ ثابت کر کے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اسلام نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے، دنیا کے قوانین اور دنیا کے اخبارات اور نیوز پیپر اس بارے میں کیسی تائید کرتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ کل کے دن غیر مسلم اگر آپ سے پوچھے کہ بھئی یہ حرام کیوں ہے، یہ حرام کیوں ہے، تو آپ ان کو بتا سکیں، آپ ایک لاجیکل آنسر دے سکیں۔ آپ کا اپروچ ایک ریزننگ والا ہونا چاہیے، آپ کا ایک اکیڈمک ڈسکشن ہونا چاہیے تاکہ سامنے والا بھی اس کو سن کر کنونس ہو۔ الحمدللہ اس ٹاپک کو سننے کے بعد بمبئی کے پڑھے لکھے غیر مسلم ہندو حضرات نے کہا آج سے ہم سود کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ غیر مسلم، مسلمان تو الحمدللہ انہوں نے توبہ کی، الحمدللہ غیر مسلموں نے مجھ سے وعدہ کیا آج کے بعد سے ہم سود کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ اتنے نقصانات ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں تھا سود سے اتنے نقصانات ہوتے ہیں کیا۔ اور تیسرا ٹاپک ہے کہ ہیرا گولڈ کے فی الوقت کیا کارنامے ہیں، یعنی ہیرا گولڈ کو میں نے کیسے پایا، کس طریقے سے اس کے فائدے ہو رہے ہیں، اس بارے میں کچھ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ 3 ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ پہلا ٹاپک ہے دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ویسے تو اس کے کئی ریزن ہیں، کئی اسباب ہیں، میں 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو قرآن اور حدیث میں بتائے گئے ہیں۔ دعائیں قبول نہیں ہونے کا پہلا ریزن یہ ہے کہ جب آپ برائی کو دیکھتے ہیں اور برائی کو ٹوکتے نہیں ہیں، چاہے وہ برائی آپ کے گھر میں ہو، چاہے وہ برائی آپ کے اپنے اندر ہو، چاہے وہ برائی خاندان میں ہو، چاہے وہ برائی معاشرے میں ہو، استطاعت ہے تو آپ ہاتھ سے روکیں گے، اور ذرا استطاعت کم ہے زبان سے بولیں گے، یا کم سے کم دل میں تو برا جاننا چاہیے، کم سے کم دل میں تو برا جاننا چاہیے۔ یعنی کہ دعوت اور اصلاح کا کام آپ اپنی استطاعت کے مطابق کرتے رہیے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ دعوت اور اصلاح کا کام اگر آپ کہیں پر روک دیں گے، آپ کی استطاعت ہے کہ آپ اصلاح کر سکتے ہیں لیکن آپ اصلاح نہیں کر رہے، آپ کی استطاعت ہے کہ کسی غیر مسلم کو آپ اسلام سمجھا سکتے ہیں لیکن آپ غفلت برت رہے ہیں، تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دلیل ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا فَتَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ أَوْ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ۔ کیا کہہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نیکیوں کو پھیلاتے رہو، یعنی آدمی کو سیلفش نہیں بننا چاہیے کہ بھائی مجھے اچھا معلوم ہو گیا تو یہ کام میں ہی کر لوں گا۔ بعض اوقات شوہر نماز کو جاتا ہے، بیوی کو نہیں اٹھاتا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے، بیوی کو ایک بلینکٹ اڑا دیتا ہے، یعنی تم کو تو جہنم میں جانا ہی چاہیے کیونکہ تم ٹائم پہ کھانا ہی نہیں دیتی نا، تو تم کو تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، تو ایک نہیں تم میرا بھی بلینکٹ اوڑھ لو۔ یہ رحم نہیں ہوا، یہ تو آپ بے رحمی کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچے کو، اگر آپ اپنی بیوی کو یا اپنی بہن کو یا اپنی ماں کو اچھائی کی طرف نہیں بلاتے اور آپ خود اچھے بنے ہوئے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں سیلفش۔ خیر امت وہ ہے جو دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف بلاتی ہے، اس کو کہتے ہیں آدمی اچھا آدمی۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے تم روکتے رہو، نیکیوں کو تم پھیلاتے رہو، برائیوں سے تم روکتے رہو، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر ایک ایسے عذاب کو لائے گا، پھر تمہارے لوگ دعائیں کریں گے، اور ایک بعض حدیثوں میں آتا ہے تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے،
تمہارے نیک لوگوں کی دعاؤں کو بھی منہ پہ مار دیا جائے۔ جب بابری مسجد گری تھی انڈیا میں، اس وقت پر میری عمر 13 سال کی تھی۔ اس وقت پر میں نے دیکھا کہ میں مدرسے میں پڑھ رہا تھا، تفسیر پڑھانے والے، حدیث پڑھانے والے، فقہ پڑھانے والے، سارے کے سارے استاذ رو رہے تھے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ 13 سال کا بچہ تھا جب میں، اور مجھے پتا چلا کہ بابری مسجد گرانے کی بات چل رہی ہے، سب لوگ وہاں پر دعائیں کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ سب لوگ دعا کر رہے ہیں، نیک لوگ دعا کر رہے ہیں۔ تو مجھے اس وقت پر اتنی نالج تھی، میں ابھی عالم کورس شروع کیا تھا، 1 ہی سال ہوا تھا، تو اس وقت پر میری نالج بڑی لیمیٹڈ تھی۔ تو اس وقت پر میرے ذہن میں سورہ فیل آیا، کہا اتنے لوگ دعا کر رہے ہیں، اب یقیناً اب ابابیل آئیں گے، پرندے آئیں گے اور آ کر مدد کر کے چلے جائیں گے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ بابری مسجد گر گئی، نہ کوئی پرندہ آیا، نہ کوئی ابابیل آیا، کچھ نہیں ہوا۔ میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ آخر اتنی دعائیں کہاں چلے گئی؟ کیونکہ مجھے یہ اطلاع ملی تھی اس وقت پر کہ حرمین میں بھی دعا ہو رہی ہے، کعبے میں بھی دعا ہو رہی ہے، مسجد نبوی میں بھی دعا ہو رہی ہے، اور ہندوستان کے ہر مسلک کے جاننے والے، ماننے والے سارے عالموں نے دعائیں کی۔ میرے ذہن میں اس وقت پر سوال آیا کہ آخر اتنی دعائیں کہاں چلے گئی؟ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری دعائیں قبول نہیں کی؟ مجھے اس کا جواب نہیں ملا۔ جب میں 19 سال کا ہوا، جب میں عالم کورس کی ڈگری لے رہا تھا، اس وقت پر ترمذی شریف میرے سامنے کھلی ہوئی تھی، میرے استاد نے حدیث پڑھائی تو مجھے جواب مل گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اگر دعوت کا کام کرتے رہو، اصلاح کا کام اگر کرتے رہو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری دعائیں قبول ہوتے رہیں گی۔ لیکن اگر ہم مسلمان اصلاح اور دعوت کا کام چھوڑ دیں گے تو پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم غور کرتے ہیں تو یقیناً الحمدللہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ دعائیں قبول ہونے کے لیے ہم کو دعوت اور اصلاح کے کام میں لگنا پڑے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ حلال کمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی عرفات کے میدان میں، حج کے میدان میں ہے، اور وہ احرام کا کپڑا پہنا ہوا ہے، اور اس کے احرام کے کپڑے پہننے کی وجہ سے اس کے پاس وہ دھول سے اٹا ہوا ہے، اس کے بال دھول میں اٹے ہوئے ہیں، اور وہ کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ حج کے میدان میں بھی ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وَمَلْبَسُهُ حرام، کیونکہ اس کا کپڑا حرام کا، وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث شریف کے مطابق یہ ہے کہ آدمی اگر حرام طریقے سے کما کر کھا لیتا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 6502 کے مطابق کہ ایک آدمی نفل کام کرتا ہے، جیسے فرض نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نفل نمازیں پڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کو اپنا کے تو دیکھیے، اگر آپ کے کچھ کام نہیں بن رہے ہیں تو آپ نفل کاموں کی کثرت کر دیجیے، نفل روزے، نفل نمازیں، تہجد، چاش کی نماز، اور اس کے بعد دعا کیجیے۔ آپ کوئی بھی نفل صدقہ و خیرات، کوئی بھی نفل کام آپ کر کے دیکھیے، اس کے بعد آپ دعا کیجئے تو انشاءاللہ آپ کے دعا میں پاور پیدا ہو جائے گا۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض کاموں کے بعد میرا بندہ میرے پاس سب سے زیادہ اس وقت پر قریب ہو جاتا ہے جب وہ نفل کام کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں۔ اور آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد اگر وہ دعا کرے گا تو میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ یعنی کہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا اہتمام کر کے تو دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی دعاؤں میں پاور آتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ دعاؤں کا پارٹ تھا۔ سیکنڈ، جو چیز حرام ہوتی ہے اس میں نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں سود کی۔ اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 275، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 276، 277، 278، 279، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں
کہ اللہ نے بزنس کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود کو مار کر رہیں گے. آگے اس سے پہلے کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود کے کاروبار میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں، وہ لوگ لمبی مدت تک جہنم میں پڑے ہوئے رہیں گے. لمبی مدت تک جہنم میں پڑے ہوئے رہیں گے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیتوں میں ارشاد فرما رہے ہیں اگر تم سود سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. ایک آدمی جب یہ آیت کو پڑھتا ہے آخر سود میں اتنا زیادہ کیا نقصان ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے زیادہ غضبناک ہے، ایک آدمی کو سوال اٹھتا ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 161 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کو اس لیے سزائیں ملی پرانے زمانے میں کیونکہ وہ لوگ سود کھایا کرتے تھے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے آیت نمبر 131 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو پھر سود کے اندر سود کھانے والے سسٹم کو ساتھ مت دو، اس کے اندر مت جاؤ. سورہ روم سورہ نمبر 30 کے آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جو تم کو سود کی وجہ سے زیادتی دکھ رہی ہے یہ زیادتی نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ. جب ہم پڑھتے ہیں مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 21450 اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2274 میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اگر سود کھاتا ہے نعوذ باللہ تو کیا کرے، اس کی سزا کیا ہے، اپنے سگی ماں سے زنا کرنے کا گناہ لکھا جائے گا. ایک عالم صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر کوئی آدمی سود کھاتا ہے تو اپنی سگی ماں سے وہ کرنے کا گناہ ملے گا. میں نے کہا کہ آپ یہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں، زنا کا ورڈ کلیئر کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ تو عالم صاحب نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، یہاں پر خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں، میں ایسا ورڈ کیسے استعمال کروں؟ تو میں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے بھی زیادہ شرمیلے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر ورڈ زنا کا استعمال کیا. دراصل اس وجہ سے استعمال کیا گیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ سود کا جو گناہ ہے وہ زنا سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اگر غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو پتھر مار مار کے اس کو رجم کیا جاتا ہے، اور سود کھانے والے کا گناہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کیونکہ جب تک مثال دے کر کلیئر طریقے سے نہ بتایا جائے اس کے نقصانات سمجھ میں نہیں آ جاتے. لوگ کہتے ہیں کہ آخر اس میں اتنا بڑا نقصان ہے کیا؟ تو آئیے ذرا ہم دنیا کا ایک نظارہ کرتے ہیں. 2008 میں پوری دنیا کے اندر معاشی بحران آیا، مندی، ہم کہتے ہیں ریسیشن آیا، انفلیشن آیا، کریڈٹ کرنچ آیا. انفلیشن کا مطلب ہے کہ پروڈکٹس آر دیر بٹ دے آر ویری ایکسپینسو، کہ مال موجود ہے لیکن وہ بہت ہی مہنگا ہے. اور ریسیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ پروڈکٹس آر دیر بٹ دیر از نو بائر ٹو بائی اٹ، کہ وہاں پر پروڈکٹ موجود ہے لیکن کوئی خریدنے والا نہیں ہے. اور کریڈٹ کرنچ کا مطلب ہوتا ہے کہ پروجیکٹس آر دیر بٹ دیر از نو فائنانسر ٹو فائنانس اٹ، کہ پروجیکٹس موجود ہے، کمپنیاں بننے کے لیے تیار ہیں، بڑے بڑے بلڈنگ بنتے بنتے رک گئے لیکن کوئی پیسہ لگانے والا نہیں ہے کیونکہ جو بینک جو قرضہ دیا کرتے تھے وہ بینک ہی گر گئے. 757 بینک کرپٹ ہو گئے. لہمن بردرز، AIG بلین کا ان کو خسارہ ہو گیا. 2008 کے بعد سے لے کر ابھی تک بھی دنیا معاشی بحران سے سنبھل نہیں پائی. silicon.com کے مطابق یہ ہے کہ ہر 10 سیکنڈ میں ایک آدمی کی جاب چلے گئی. جو شریف گھرانے کے لوگ تھے جب ان کے چیکس باؤنس ہوئے، جب وہ قرضہ دے نہیں سکے تو وہ آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے لائف گزار رہے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں شریف لوگ آج جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سود. آئیے اس کو سمجھتے ہیں ذرا اور اچھے طریقے سے. 2008 کی میں مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں مدد ملے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مار کر رہیں گے، یعنی سود کی وجہ سے ہمیشہ نقصان ہو کر رہے گا.
اور سود کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ غریبوں کو پرابلم ہو جاتا ہے۔ 2008 CIA فیکٹ بک کے مطابق اس وقت پر جو اپروو، اور میں فیک کرنسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپروو کرنسی کے، آفیشیل کرنسی کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت پر جو GDP ریٹ اگر نکالا جائے تو 2008 2009 2010 میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت پر کرنسی تھی پورے دنیا کی اپروو کرنسی تھی $65.61 ٹریلین۔ اب آپ دیکھیں گے بلین نے ٹریلین ڈالر، روپیس نے ڈالر، 65.61 ٹریلین ڈالر۔ اس میں کا جو 2/3 پیسہ ہے وہ کتنے لوگوں کے ہاتھ میں تھا؟ تعجب کریں گے آپ، دنیا کی 7 بلین پاپولیشن ہے، آبادی 7 بلین ہے، اگر 50% آف دی پاپولیشن، اگر 50% آبادی کے ہاتھ میں بھی 2/3 پیسہ، یعنی کہ $65.61 ٹریلین میں کا 2/3 جو کرنسی ہے، جو حصہ ہے، 0.15 کے ہاتھ میں 2/3 پیسہ رکھا ہوا تھا، باقی کے 99.85 لوگ مل کر 1/3 میں لائف گزار رہے تھے۔ اس کو کہتے ہیں ایکیومولیشن آف منی، اس کو کہتے ہیں مس مینجمنٹ آف منی، اس کو کہتے ہیں کہ منی کا جام ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 3 4 اور 5 کے اندر، کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، ایسے طریقے سے تم اکنامی سسٹم مت بناؤ کہ مال صرف امیروں کے ہاتھ میں چلا جائے اور غریبی بیچارے دے تکتے رہیں۔ اور ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ہم ہندوستان سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ہمارے ہندوستان کو سپورٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس انٹرسٹ فری ورلڈ جیسے چیزیں ان کو انٹروڈیوس کرائیں، اسلامک بینک، اور جس طریقے سے ہیرا کمپنی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، ڈیولپمنٹ کے لیے سپورٹ کر رہی ہے، اس طریقے سے ہم کو سپورٹ کرنا چاہیے ایمپاورمنٹ کے لیے۔ ہندوستان کا اگر آپ ریشو دیکھیں گے 2008 کے اندر RBI ریزرو بینک آف انڈیا کے اگر آپ ویب سائٹ دیکھیں گے تو اس کے اندر بتایا گیا کہ اس وقت پر انڈیا نے جو قرضہ لیا تھا $201.4 بلین، اور اس پر انڈیا کو کتنا سود دینا ہے؟ $16 بلین۔ اور افریقہ کے ملکوں نے جو قرضہ لیا تھا $1 پہ آج ان کو $7 سود ادا کرنا، کب اصل ادا کریں گے اور کب سود ادا کریں گے؟ اسی لیے جواہر لال نہرو نے ایک ٹرم قائم کیا تھا، تھرڈ ورلڈ کنٹری۔ تھرڈ ورلڈ کنٹری، آج 155 کنٹریز کو تھرڈ ورلڈ کنٹری کہا جاتا ہے سود کی وجہ سے، یعنی کہ غریب غریب ہوتا چلا جاتا ہے اور امیر امیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں، آج اعتراف کر رہے ہیں بیونڈ ڈیپینڈنسی کلچر میں اورینٹل اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم کو اسلامی اکانومی سسٹم کے علاوہ ریسیشن سے نکلنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ رومانو جیسا پیپر جو اٹلی سے نکلتا ہے، وہاں کے پوپ نے اس بات کا اعلان کیا کہ جب تک ہم اسلامی اکانومی سسٹم کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے اس وقت تک ہم ریسیشن سے نجات نہیں پا سکتے۔ یعنی کہ دنیا کے سارے بدھسٹ ہوں چاہے وہ ہندو ہو، سارے آج اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ذرا ہمت سے آگے بڑھیں، اس کو عملی طور پہ بتائیں۔ اس ٹائپ کی اگر کمپنیاں وجود میں آئیں گی انشاءاللہ، لوگ جب اس کے نتائج کو دیکھیں گے انشاءاللہ تو یقیناً قرآن مجید اور صحیح احادیث میں جو انسانیت کے لیے فائدہ مند چیزیں ہیں یقیناً لوگ اس کا اعتراف کریں گے۔ ایک آخری مثال دے کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 میں کہ یمحق اللہ الربا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود کو مار کر رہیں گے۔ نیکسٹ اس میں کیا ہے؟ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ زکوٰۃ کے سسٹم کو، چیریٹی کے سسٹم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھائیں گے۔ اب دیکھیے یہ جو 0.15 لوگوں کے پاس جو 2/3 کرنسی رکھی ہوئی ہے، اگر ہم ان کے مال میں کا 10% اگر یہ لوگ اللہ کی راہ میں دے دیں یا انسانیت کے نام پر اگر دے دیں، کیونکہ زکوٰۃ میں آسمان سے بارش سے اگر جو اگائی ہوتی ہے اس کے لیے 10% لیا جاتا ہے، اگر پائپ کے ذریعے سے سینچائی ہوتی ہے تو 5% زکوٰۃ لی جاتی ہے، سونا چاندی پر 2.5 لی جاتی ہے۔ اگر یہ لوگ اپنے چیریٹی کا حصہ 10% یعنی 2/3 پیسہ رکھنے والے
0.15 لوگ اگر اپنے مال میں کا 10% اگر انسانیت کے نام پر دے دے تو دنیا کے 155 کنٹریز کا سود سمیت خردہ سوبدہ ہو جائے گا. اگر یہ اپنے مال میں کا 5% دے دیں گے تو 133 کنٹریز جو پاورٹی لائن کی وجہ سے 133 کنٹریز کے جتنے سودی قرضے ہو سب کے سب ادا ہو جائیں گے. اگر یہ اپنے مال میں کا 2.5% اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راہ میں لگا دیں گے یا انسانیت کے نام پر لگا دیں گے تو دنیا میں جتنے بھی بلو پاورٹی لائن ہیں وہ ابو پاورٹی لائن ہو جائے گی. یعنی ایک ہی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرض بھی بتا دیا, بیماری بھی بتا دی, اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی بتا دیا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مسئلے میں غور کریں. تیسرا ٹاپک کہ ہیرا کمپنی کو جہاں جہاں پر بھی میں گیا تو کس طریقے سے میں نے پایا, تو میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو مسجدوں کے امام ہیں, ہندوستان میں وہ مسجدوں کے امام ہیں, اور انہوں نے آپا تو مجھ سے کبھی نہیں کہا, نہ ان کے کمپنی والوں نے مجھ سے کہا کہ مسجدوں کے خرچے ہیرا گولڈ سے چل رہے ہیں, یہ دعوتی سینٹر یہ ہیرا گولڈ سے چل رہے ہیں. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے بہت سارے بھائی ہیں گلف کنٹریز کے اندر, وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا میں گاؤں میں کام مدد ہو جائے, شہروں میں مدد ہو جائے, عورتوں کو مدد ہو جائے, غریبوں کو مدد ہو جائے, دعوتی کام میں مدد ہو جائے, لیکن وہ انڈیویجل لیول پر وہ کر نہیں پاتے. وہ کہتے ہیں بھائی میں 10,000 دوں گا تو اس سے کیا ہوگا, میں 20,000 دوں گا تو کیا ہوگا. لیکن اس ٹائپ کی کمپنیوں کو سپورٹ کرنے کا ایک خود بخود فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ کئی گاؤں کے مسجدوں میں فائدہ ہو رہا ہے, کئی گاؤں کے دعوت سینٹر چل رہے ہیں, کئی دائیوں کی اس میں تنخواہیں نہیں کر رہی ہیں. تو یہ ایک اپنی جگہ پر سماجی اعتبار سے, دینی اعتبار سے بھی ایک پہلو ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ ایسے خواتین جن کے گھر میں چولہا نہیں سے لگتا تھا, اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں سیاست میں نیوز آئی تھی کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ بہت سارے مسلم ایسے خواتین ہیں, بہت سارے ایسے مسلم خواتین ہیں کہ وہاں پر ٹائم پر سود اور قرضہ نہ ادا کرنے کی وجہ سے بعض اوقات ان کو اپنے ایمان کو بھی چھوڑنا پڑا, نعوذ باللہ. ایسے ہی حالات کو دیکھ کر آپا نے کہا کہ ہم چھوٹے چھوٹے جو اسمال انویسٹرز ہیں ان کو بھی ہم نظر انداز نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کمپنی کی حفاظت فرمائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کمپنی کی اتنی حفاظت فرمائے تاکہ اس ٹائپ کے جتنی بھی جگہ پر جو مسلمانوں کو چیلنجز ہے انشاءاللہ وہ چیلنجز سے ہم نبرد آزما ہوتے ہوئے چلے جائیں گے. اور ایک بھی بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ قانونی اعتبار سے ٹھیک ہے بھائی, دینی اعتبار سے, اسلامی اعتبار سے تو بہت اچھا ہے, لیکن انڈیا کے قانونی اعتبار سے بھی کیا اس کے پورے لیگل جتنے اس کے پروسیجر ہے کیا وہ پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہیں. تو الحمدللہ آپا کے پاس پورے کے پورے وہ ہم نے سارے کے سارے کاغذات دیکھے ہیں, یہاں تک کہ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے تھے. میرے اندر سوال تھا, اللہ نے مجھے ایک ایسے شخص کو بھیجا جو انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کا آدمی تھا, اس آدمی نے کہا میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا رہے آپ بھی انویسٹ کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے A to Z پورا چیک کر لیا ہے اس کمپنی, یہ کمپنی لیگل اعتبار سے نمبر 1 کمپنی ہے میری نظر میں, میں یہاں پر انویسٹ کرنا چاہتا ہوں. اس لحاظ سے ہم کو کئی ایسے گواہی اور کئی ایسے شواہد ملے جس کی بنیاد پر ہم دعا کرنے پر مجبور ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے کمپنیوں کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپا کو اور ہمت دے. آپ سے جڑے ہوئے جتنے بھی انویسٹرز ہیں, جتنے بھی سامعین ہیں, سامعین کے جتنے بھی خاندان ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان حلال کی فکر کرنے والے سارے مسلمانوں کے عزم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مضبوط فرما دے, برکت فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں اپنا بیان ختم کرنے سے پہلے میں دعا کرنا چاہتا ہوں. نتوجہ بخالص الشکر والتقدیر الى سمو الشیخ سلطان ابن محمد القاسمی حفظہ اللہ, حاکم امارت الشارقہ وعضو المجلس الاعلیٰ لدولت الامارات العربیہ المتحدہ واخوانہ حکام هذا البلد الطیب وجميع المسؤولين بدولة الإمارات على ما يبذلونه من جهود طيبة مباركة في سبيل نشر الخير, سائلين الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يجزل لهم المثوبة والعطاء وأن يحميهم وبلدهم وجميع بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه, إنه تعالى سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.